بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود و سلام ہو محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ السلام علیکم ناظرین، بیست نیوز.com کے پروگرام بیست افکار کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سید ذیشان حیدر، اور میرا ساتھ دیں گے میرے ساتھی میزبان جناب عمار عباس رضوی صاحب اور اسد عباس صاحب۔ محترم ناظرین، آج کے دور میں مسلمانوں اور مغرب کے درمیان نظریاتی اور تہذیبی کشمکش میں اسلام اور مسلمانوں کے خلاف مسلسل استعمال ہونے والا سب سے زیادہ مؤثر اور خوفناک ہتھیار میڈیا ہے، جس کے ذریعے اسلام کے عقائد و احکام کے خلاف نفرت انگیز مہم روز بروز وسیع ہوتی جا رہی ہے اور مسلمانوں بالخصوص دینی حلقوں کی کردار کشی کی جا رہی ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جیسا ہتھیار ہو ویسا ہی جواب دیا جا سکتا ہے، اور جنگ کا مسلمہ اصول ہے کہ دشمن کے پاس جو ہتھیار موجود ہو اس سے زیادہ مؤثر ہتھیار حاصل کرنا یا کم از کم اس درجے کا ہتھیار مہیا کرنا ضروری ہوتا ہے، ورنہ مقابلہ مشکل ہو جاتا ہے۔ اسی تناظر میں بیست خبرنامہ کے عنوان سے ایک پلیٹ فارم تشکیل دیا گیا ہے، جس میں ہم حالات حاضرہ سے متعلق سچائی پر مبنی خبروں سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں، تاکہ دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے اس تمام تر صورتحال اور حالات سے آپ باخبر رہیں اور خود سچ اور جھوٹ کا تعین کر سکیں، تاکہ آپ کسی بھی غیر ملکی میڈیا کی سازش کا شکار نہ ہو سکیں اور حقیقت پر مبنی خبروں سے دنیا کے حالات پر گہری نظر رکھ سکیں۔ آج کا ہمارا یہ پروگرام عمومی سوالات پر مشتمل ہے، جس میں ہم براہ راست استاد محترم بزرگوار علامہ سید جواد نقوی صاحب کی خدمت میں پیش ہوئے ہیں، اور ہم قبلہ صاحب کو خوش آمدید کہتے ہیں آج کے پروگرام میں۔ قبلہ صاحب، میں ڈائریکٹ موضوع پر آؤں گا، اور آج کا ہمارا جو پہلا سوال ہے وہ ہمیں ملتان سے کلندر عباس نے بھیجا ہے۔ کلندر عباس لکھتے ہیں کہ پاکستان میں کرونا سے بچاؤ کے لیے ویکسین کا عمل شروع ہے، جس میں چند جگہوں پر عوام کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ ویکسین لگوائیں، تو اس صورتحال میں عوام کیا کرے جبکہ عوام ویکسین کے فوائد اور نقصانات سے بھی آگاہ نہیں ہیں؟ شکریہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عاقبۃ امورنا خیرا ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین ابدا۔ رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ اپنے سامعین و ناظرین کو سلام عرض کرتے ہیں، اور اس توفیق پر خداوند تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں شکر گزار ہیں کہ مختلف علاقوں میں اور ممالک میں اور شہروں میں مقیم مومنین سے اور خواتین جو اپنے شرعی، دینی و علمی مسائل جاننا چاہتے ہیں اور سوالات رکھتے ہیں مختلف موضوعات پر، ان کی خدمت میں حاضر ہونے کی توفیق نصیب ہوئی ہے، اور آپ عزیزان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے آپ کے لیے توفیق کے لیے دعا گو ہیں کہ یہ اہتمام کیا آپ نے اور رابطہ سوال و جواب کا قائم کیا ہے۔ کرونا سے متعلق تشویش پوری دنیا میں پائی جاتی ہے، اور مسلمین میں بھی پائی جاتی ہے، مسلم ممالک میں پائی جاتی ہے، اور خصوصاً پاکستان کے اندر بھی یہ تشویش پائی جاتی ہے۔ اور یہ تشویش کاذب نہیں ہے، غلط نہیں ہے، جن جن کے ذہن میں ہے اور سبھی کے ذہن میں ہے، حق بجانب ہیں وہ اس بارے میں مشوش ہونے پر اور پریشان ہونے میں، اس لیے کہ یہ وبا، اس کا آغاز اور پھر اس کے بعد اس کا پھیلاؤ اور اس سے مقابلہ اور مقابلے کے طریقہ کار پوری دنیا میں، وہ سب تشویشناک ہیں اور تشویش انگیز ہیں۔ ان سب نے انسان کے ذہن کو متاثر کیا ہے، پریشان کیا ہے۔ بلکہ اگر ہم تاریخ بشر میں دیکھیں تو اتنی عمومی اور وسیع سطح پر اور ہمگیر طور پر انسانی زندگی اتنی کبھی بھی مختل اور پریشانی کا شکار نہیں ہوئی جتنی اس وبا کے نتیجے میں ہوئی ہے۔ تمام جہاں بھی انسان ہے اس وقت آباد زمین کے اوپر، وہ سب کے سب اس
کا شکار ہوئے ہیں۔ اس وبا کا آغاز بھی ایک سوال تھا، کئی سوال تھے کہ یہ وبا آیا طبیعی ہے یا انسانی ایک مصنوعی کارکردگی یا لیبارٹریز کا نتیجہ ہے، اور بغیر اس کو واضح کیے، روشن کیے، پھر اس کا پھیلاؤ دوبارہ سوال برانگیز تھا۔ جس تیزی کے ساتھ، جس شدت کے ساتھ اس وبا نے پوری زمین کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، وہ خود ایک سوال برانگیز موضوع تھا، اور وہ اپنی جگہ موجود ہے۔ پہلا سوال کہ یہ وائرس پیدا کیسے ہوا، وجود میں کیسے آیا، وہ ابھی تشنہ جواب تھا، اور دوبارہ یہ کہ یہ اتنی شدت سے اور اتنی تیزی سے دنیا میں پھیلا کیسے ہے اور کیوں کر۔ اور یہ دوسرا سوال بھی ابھی تشفی بخش جواب اس کو نہیں دیا گیا۔ تو تیسرا سوال کہ اس کی روک تھام کے لیے جو اقدام کیا گیا ہے، جو ویکسین وجود میں آ گئی ہیں اور دنیا میں گردش کر رہی ہیں اور لگوائی جا رہی ہیں، اور اس کے بارے میں حکومتیں اپنی اپنی پالیسیوں کے مطابق عمل پیرا ہیں، یہ تیسری چیز ہے جس نے اس کو بحران کو جنم دیا۔ پھر اس سے آگے پیدا ہونے والے انسانی زندگی پر پڑنے والے اثرات اگر ہم دیکھیں تو وہ خوفناک ہیں۔ کوئی ہمیں ایسا پلیٹ فارم نظر نہیں آتا، کوئی ایسا انسانی ادارہ یا طبقہ نظر نہیں آتا جو اس وبا کو سنجیدہ طور پر لے رہا ہو اور انسانی تشویشوں کا جواب دے رہا ہو، یہ سارے سوالات کا تشفی بخش تحقیقی جواب تلاش کر رہا ہو۔ سب موقع سے فائدہ اٹھانے میں لگے ہوئے ہیں، اور زیادہ سے زیادہ پہ جو صورتحال پیش آ چکی ہے اس صورتحال میں زیادہ اپنا فائدہ ڈھونڈ رہے ہیں اور تلاش کر رہے ہیں۔ خب ایسے میں جو موجودہ مرحلہ، جیسے میں نے عرض کیا کہ پہلے سوالات اپنی جگہ بلا جواب باقی ہیں، ان کا کسی نے جواب نہیں دیا، اور اپنے تئیں جو ہم نے طالب علمانہ سطح پہ جواب دیا، جو بزرگان دین و پیشوایان دین کے ہدایات کی روشنی میں تھا، خصوصاً رہبر معظم دامت ظل العالی نے جو اس وبا کے آغاز میں ہی جس طرح سے فرمایا تھا کہ یہ بشریت کے خلاف ایک جنگ ہے، اور یہ باقاعدہ ایک منصوبے کے ساتھ انسانیت دشمن لوگوں نے اس وبا کو بنا کر پھیلایا ہے، جس کے ابھی ثبوت بھی مل چکے ہیں، جس کے سائنسی ثبوت مل چکے ہیں، جس کے باقی حوالوں سے ثبوت سامنے آ چکے ہیں۔ اب جو مرحلہ درپیش ہے اس میں بھی یہی ہے۔ رہبر معظم نے اس وقت بھی فرمایا تھا کہ اس کو جنگی حالت میں اس کا مقابلہ کیا جائے، جس طرح ایک دشمن حملہ کرتا ہے اور اس حملے کے جواب کے لیے آپ کو ملکی سطح پر جنگی تدابیر اختیار کرنا ہوتی ہیں، انہوں نے وبا کے مقابلے کے لیے اپنے ملک کو، اپنی قوم کو جنگی تدابیر اختیار کرنے کا فرمایا تھا، اور اسی سے ہم نے یہ، چونکہ وہ ہدایت مختص نہیں تھی اہل ایران کے ساتھ، ساری دنیا کے لیے تھی، تو ساری دنیا کو اسی بنیادوں پر اس کے مقابلے کے لیے آمادہ ہونا چاہیے تھا۔ بہرکیف اپنے اپنے انداز سے ہر ملک نے اس کو چلایا ہے، اور اب تیسرا مرحلہ اس کا ویکسین کا ہے۔ ویکسین کے بارے میں بھی تشویش جتنی اصل وائرس کے بارے میں تھی اتنی ہی موجود ہے، یا شاید اس سے کچھ زیادہ تشویش ویکسین کے بارے میں موجود ہے۔ اور ویکسین کے بارے میں جتنے سوالات ہیں، علمی سوالات ہیں، جو میڈیکل کے لحاظ سے سوالات ہیں، وہ سارے ابھی موجود ہیں، لیکن کہیں سے بھی اس کا کوئی تحقیقی جواب موجود نہیں ہے۔ ویکسین بنانے والے بھی مشوش ہیں، ویکسین بیچنے والے بھی مشوش ہیں، ویکسین خریدنے والے بھی مشوش ہیں، پریشان ہیں، اور ویکسین لگانے والے بھی پریشان ہیں۔ اور اس پر مزید یہ کہ ویکسین سے جو تجارت، ویکسین کی جتنی تجارت ہو رہی ہے اور ہوئی ہے، اس کے اعداد و شمار نہیں بتاتے کہ وہ کس طرح کھربوں ڈالر میں ممالک کے اندر ویکسین کے نام پر جو مواد بک رہا ہے، اب اس کو ویکسین کا عنوان دے دیا گیا ہے کہ یہ ویکسین ہے، لیکن ویکسین کے مراحل سے، ویکسین جو مدافعاتی ایک مواد ہوتا ہے جس میں انسان میں ڈالا جاتا ہے تاکہ حملہ ور جراثیم یا وائرسز سے جسم کو محفوظ رکھے، اس کا جو ایک طبی عمل ہوتا ہے اس سے گزرے بغیر یہ سب طے ہو گیا، چونکہ تنہا یہ وائرس نہیں ہے جس کی ویکسین ہے، اس سے پہلے
ایسی متعدد بیماریاں ہیں، بیسیوں بیماریاں ہیں جن کی ویکسین پہلے بن چکی ہے اور انسان ان سے استفادہ کر رہا ہے اور محفوظ بھی ہو رہا ہے، ان بیماریوں سے نجات بھی مل رہی ہے۔ ان بیماریوں کی ویکسین کی تاریخ دیکھی جائے کہ وہ بیماری آنے کے کتنے عرصے بعد ویکسین بنی، پھر اس ویکسین کو آزمائشی کتنے مرحلوں سے گزارا گیا، کتنا ٹائم چاہیے ہوتا ہے ایک ویکسین کو یہ ثابت کرنے کے لیے کہ یہ جب ایک دفعہ انسان کے بدن میں لگا دی گئی ہے تو اب 1 سال کے اندر، 2 سال کے اندر، 5 سال کے اندر، 10 سال کے اندر انسان کے جسم کو کتنا تحفظ دیتی ہے۔ کئی دہائیاں چاہیے ہوتی ہیں ایک ویکسین کو آزمانے کے لیے، کئی نسلوں پر آزما کے پھر اس کو تسلیم کیا جاتا ہے ویکسین کے طور پر، اور یہ ویکسین ان سارے مراحل سے گزرے بغیر ہر ملک نے اپنے تئیں کوئی مواد بنا کر اس کو ویکسین کے نام سے بیچنا شروع کر دی، اور دھڑا دھڑ خریدنے میں بھی رقابت شروع ہوئی ہے، اور بلکہ مقابلہ اتنا زیادہ ویکسین خریدنے میں ہوا ہے کہ کوٹا مقرر کرنا چاہیے۔ اقوام متحدہ ویکسین بنانے والے ممالک کے لیے کوئی ضابطہ بنائے کہ کن ممالک کو کس مقدار میں بیچنی ہے۔ پھر کچھ جو ویکسین کی شکلیں ہیں جو بنا دی گئی ہیں ان کے بارے میں تمام مغربی ممالک میں بھی تحفظات ہیں، ان کے دانشوروں نے بھی اظہار کیے ہیں۔ کچھ مغربی ممالک نے ایسٹرازینیکا جیسی ویکسینز کو ممنوع قرار دیا ہے کہ یہ ہمارے ملک میں نہیں لگا سکتے، جیسے ڈنمارک ہے یا اس طرح کے ممالک ہیں، انہوں نے باقاعدہ اس پر پابندی عائد کر دی ہے۔ چائنا کی ویکسین ہے، باقی دنیا اس کو تسلیم نہیں کرتی۔ عرب ممالک چائنا کی ویکسین لگا کر جانے والوں کو اپنے ملک میں جانے نہیں دیتے، یا مغربی ممالک جنہوں نے ملک میں ورود کے لیے ویکسین کو شرط قرار دیا ہے، رشین ویکسین کو یہ تسلیم نہیں کرتے۔ تو یہ بیماری بھی اور یہ ویکسین بھی، یہ سب در حقیقت ایک بڑے منصوبے کا حصہ ہے، ایک تجارت بھی ہے کہہ سکتے ہیں آپ اس کو، اور ایک بڑا بحران بھی ہے انسانیت کے لیے، اور اس کے پیچھے بہت بڑے مقاصد کار فرما ہیں جن میں سے کافی حد تک واضح ہو چکا ہے۔ ایک چیز جو ویکسین کے وبا کے نتیجے میں ابھی تک قائم ہو چکی ہے وہ یہ ہے کہ انسانی زندگی مکمل طور پر وہ گراؤنڈ سے آن لائن چلی گئی ہے، آن گراؤنڈ زندگی اب ختم ہو گئی ہے۔ لوگوں کو سب کو گھروں میں بٹھا دیا گیا ہے، مارکیٹیں بند ہو گئی ہیں، تعلیمی ادارے بند کر دیے گئے ہیں، اور مسافرت کے جتنے رائج طریقے تھے وہ سارے جہازوں کے کمپنیاں ناکام ہو گئی ہیں، ڈیفالٹر ہو گئی ہیں۔ اسی طرح باقی تمام دنیا کے اندر بین الاقوامی سفر یا بین الشہری سفر یہ سب بحرانوں کا شکار ہو گئے ہیں، اور سب کچھ آن لائن اور نیٹ کے اوپر چلا گیا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ جو انٹرنیٹ مالک کمپنیاں ہیں یا جنہوں نے یہ سافٹ ویئر بنائے ہوئے ہیں یا جنہوں نے مستقبل میں سب کچھ آن لائن کرنا ہے، امیزون اور اس طرح کی کمپنیاں ہیں بڑی بڑی جنہوں نے پہلے سے پلاننگ کر کے رکھی ہوئی تھی، ان کو ساری دنیا کو گھیر کے آن لائن کرنے کے لیے ایسے ہی ایک بحران کی ضرورت تھی، اور ایک وائرس نے اور ایک اس طرح کے بحران نے بہت آسانی سے انسانوں کو دھکیل دیا آن لائن زندگی کی طرف۔ اس کو دانشوروں کو بیٹھ کر، سماجیات کے ماہرین کو بیٹھ کر اور انسانیات کے ماہرین کو بیٹھ کر تجزیہ کرنا چاہیے کہ یہ جو کچھ انسانیت کے ساتھ ہو رہا ہے اور ہوگا، یہ کیا آگے مستقبل میں چند سال بعد انسانی حیات پر کیسے اثرات ڈالے گا۔ یہ موضوع ہے جو کسی مستقل نشست میں زیر بحث آنا چاہیے، ویکسین اور وبا اور اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والے جو بحران ہے، اور دنیا اور انسانیت جو اس کی زد میں آ چکی ہے۔ سوال جو ہمارے اس برادر نے پوچھا ہے اس کے تناظر میں یہ ہے کہ آپ کو ویکسین اب بیماری سے بچنے کے لیے نہیں بلکہ اپنی ملازمت بچانے کے لیے، اپنی سم کارڈ بچانے کے لیے، اپنا پاسپورٹ بچانے کے لیے، اپنا شناختی کارڈ بچانے کے لیے، اپنی تنخواہ وصول کرنے کے لیے، ہوائی ٹکٹ لینے کے لیے، ٹرین ٹکٹ لینے کے لیے، شاید کل بجلی بھی کاٹ دیں آپ کی۔ آج سم کارڈ کا کہہ رہے ہیں بلاک کر دیں گے، کل آپ کی بجلی بھی کاٹ دیں گے، کل آپ کا گھر کا پرمٹ بھی کینسل کر دیں گے، کل ڈرائیونگ لائسنس بھی آپ سے لے لیں گے۔ یہ جو غیر طبعی کام کر کے ویکسین کو لازمی قرار دیا جا رہا ہے، یہ ان کی خاطر آپ کو لگانی پڑے گی۔ بیماری سے آپ محفوظ ہوں، چونکہ ویکسین لگا کر بھی لوگ بیمار ہوئے ہیں، اور یہ کوئی رپورٹس میں بھی نہیں دے رہے ہیں کہ ویکسین سے
ایک ٹی وی پہ، پاکستان کے ٹی وی پہ بڑا خوبصورت اشتہار ہے پنجابی فلم کا، 2 کیریکٹر ہیں مولا جٹ، اور وہ کلپ روز چلتا ہے پاکستان کے ٹی وی چینلز کے اوپر ویکسین کے بارے میں، کہ وہ مولا جٹ اور وہ جو اس کا مقابل میں کیریکٹر ہے ویلن، وہ دونوں گنڈاسے لے کے، پنجابی کارٹون ہے وہ دونوں گنڈاسے لے کے کھڑے ہوتے ہیں اور وہ فلم اسکرپٹ کے مطابق لڑنے کے لیے آتے ہیں، ایک دوسرے کو مارنے کے لیے آتے ہیں. تو ایک دوسرے سے پہلے پوچھتے ہیں کہ مولیا تو نے ویکسین لگائی ہے یا نہیں؟ تو وہ کہتا ہے لگا لی ہے. تو کہتا ہے ویکسین کے ساتھ ماسک بھی لگایا کر، کہ ویکسین پر اتنا بھروسہ نہیں ہے. پھر وہ آخر میں جب وہ دونوں ختم کرتے ہیں تو کہتے ہیں اگر بچ گئے تو پھر لڑیں گے، یعنی اگر ویکسین سے وبا سے بچ گئے تو پھر لڑیں گے ہم دونوں آپس میں. ابھی کوئی معلوم نہیں ہے. اس نے کہا میں نے ویکسین بھی لگا لی ہے، ماسک بھی لگاتا ہوں یا پھر، لیکن یقین پھر بھی نہیں ہے کہ بچیں گے یا نہیں بچیں گے. یہ ترجمانی ہے اس وقت صورتحال کی ہمارے ملک کے اندر بھی. جو یہ بیچ رہے ہیں وہ پاکستان میں کسی تجربے سے گزرا ہوا نہیں ہے. اس کے لیے نہ حکومت نے کوئی اہتمام کیا ہے، نہ پرائیویٹ کسی شعبے میں، نہ یونیورسٹیز کو دیا گیا یہ اختیار، نہ لیبارٹریز کو دیا گیا، نہ سائنٹسٹ کو دیا گیا ہے. ایک ہمارے اللہ نے ایک نعمت دی تھی تحفہ پاکستان کو، ایک وزیر اطلاعات سائنسدان بن گیا تھا، وہ پھر واپس وزیر اطلاعات بنا دیا گیا ہے. وہ جب سائنس ٹیکنالوجی کے تھے تو وہ روزانہ کوئی نئی چیز اختراع کر لیتے تھے. وہ یقیناً جنہوں نے کیا وینٹیلیٹر بھی بنایا، جو آنے والے وزیر اطلاعات نے رد کر دیا، وزیر سائنس نے، جو اطلاعات سے سائنس میں گئے تو انہوں نے کہا یہ نہیں ہے، قابل بھروسہ نہیں ہے، ریجیکٹ کر دیا. بہرکیف کہیں بھی کسی سطح پر بھی اس ویکسین کے متعلق جو علمی اور ٹیکنیکلی تحقیق ہونی چاہیے، تسلی پبلک کے لیے ہونی چاہیے، وہ نہیں کر رہے. دھمکیاں دے رہے ہیں، آپ کے حقوق سے آپ کو محروم کر رہے ہیں، اور آپ کے بنیادی حقوق انسانی سے محروم کر رہے ہیں اگر آپ ویکسین نہیں لگائیں گے. لیکن یہ نہیں بتاتے کہ یہ ویکسین کتنی قابل بھروسہ ہے اور کتنے اس کے اثرات ہیں. کوئی علمی تحقیق کر کے سامنے لائیں، کوئی بچوں کو بتائیں، کوئی عوام کو، پبلک کو آگاہی دیں. یہ کام نہ صحافی کر رہے ہیں اور نہ کوئی اور طبقہ کر رہا ہے. بہرکیف جیسے عرض کیا، انہوں نے پوچھا ویکسین لگائیں یا نہ لگائیں. اب سوال تو اس وقت ہوتا ہے جب آپ کا اختیار ہو کہ آپ نہ بھی لگا سکتے ہوں، لیکن اب تو جیسی صورتحال بن رہی ہے آپ کو اختیار نہیں ہے نہ لگانے کا، آپ کو ہر صورت میں لگانی ہوگی. اب ویکسین لگا کر بھی احتیاط کریں اور اللہ کی ذات پہ بھروسہ کریں اور دعا مانگیں کہ خداوند تعالیٰ آپ کو بھی اور سب کو اس بیماری سے بھی، وبا سے بھی، اور ویکسین کے اثرات میں سے بھی، اور ہر اثر سے خدا محفوظ فرمائے انشاءاللہ. جی اسد بھائی، اگلا سوال ہمارا کہاں سے ہے؟ اگلا سوال ہے برادر محمد فرمان افضل نے ضلع بکھر سے سوال لکھا ہے. جیسا کہ موضوع اناؤنس نہیں تھا تو یہ سوال جو ہے مکتب تشیع کے حوالے سے انہوں نے پوچھا ہے. حالیہ جو واقعہ جڑا والا میں پیش آیا تھا اور جو حالات مثلا جس طرح افغانستان میں ابھی چل رہے ہیں، تو وہ ایک نوید دے رہے ہیں کہ اس طرح کے واقعات میں ہو سکتا ہے اضافہ ہو پاکستان میں. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کے واقعات کا حل ایک تو ملت کی بیداری میں ہے، لیکن یہ طولانی ایک عمل ہے. تو ہم مین وائل اس دوران کیا اقدامات اپنے لیے کر سکتے ہیں اس سے بچاؤ کے لیے؟ یہ تو جو دہشت گردی ہے یا فرقہ واریت ہے، فتنے ہیں مسلمانوں کے اندر، امت اسلامیہ کے اندر، یہ کووڈ-19 کی طرح ہی ہیں. یعنی جب یہ چونکہ ان کے بنانے والے لیبارٹریاں ہیں، ان کے بنانے والے ادارے ہیں، اور ایک نیٹ ورک ہے عالمی بنا ہوا، ان کے مفادات ہیں، شیطانی طاقتیں ہیں، علاقائی حکومتیں ہیں، اور اس طرح نام نہاد مسلمان حکمران ہیں، مذہبی نام نہاد پیشوائیت ہے، فرقہ وارانہ اذہان، یہ ساری چیزیں مل کر اس فضا کو جنم دیتی ہیں. اور یہ جب بنا دیتے ہیں بحران تو پھر آپ کو وہی صورتحال پیش آتی ہے جو وائرس کے مقابلے میں پیش آئی ہے. یعنی آپ اس کے مشورے سے یا آپ کی رائے سے نہیں ہو رہا، یہ کام ہو رہا ہے. ہم غافل ہوں تو بھی ہو رہا ہے، ہم اگر اس سے آگاہ ہوئے تو بھی ہو رہا ہے. اگر ہم آگاہ ہوں کہ یہ کچھ ہمارے لیے تیاری کی جا رہی ہے تو ہم اسے
محفوظ رہنے کے لیے کچھ کر سکتے ہیں، اور وہ یہ ہے جس طرح پہلے میں نے اشارہ کیا تھا کہ پاکستان کے اندر کچھ ایسے دفاعی تجزیہ کار یا تجزیہ نگار قرار دیے جاتے ہیں جو ریٹائرڈ فوجی افسران بھی ہیں اور دفاعی محکموں سے تعلق رکھتے ہیں، یا بعض صحافی جو معلومات رکھتے ہیں اندر کی. میں آج بھی اخبار میں پڑھا، ان کا تجزیہ یہی تھا. آج بھی ان کی تشویش پہلے کی نسبت بڑھ گئی ہے کہ پاکستان کے اندر فرقہ وارانہ فضا بنانے کے لیے، شدت لانے کے لیے تیاری ہو رہی ہے، اور ایسے نیٹ ورک فعال ہیں. یہ لوگ چونکہ آگاہ ہیں، اس وجہ سے ان کی بات کو سنجیدہ لینا چاہیے. یہ پس پردہ مسائل سے آگاہ ہوتے ہیں، ان کی خبریں اتنی غیر مستند نہیں ہوتی، اور یہ بار بار حکومت کو بھی جگا رہے ہیں اور عوام کو بھی آگاہ کر رہے ہیں. آج کی خبریں اگر دیکھیں اخبار میں، بعض نیوز پیپر میں، تو ان کا تجزیے باقاعدہ چھپے ہوئے ہیں. آج 15 جون کے اخبار کے اندر موجود ہے. میں آج کی لیٹسٹ بات کر رہا ہوں کہ اس کے اندر بھی انہوں نے دوبارہ یا چند بارہ یہ خطرے کی گھنٹی بجائی ہے کہ پاکستان کے اندر فرقہ وارانہ ماحول بنانے کے لیے اور مذہبی انتہا پسندی و شدت پسندی کو ابھارنے کے لیے بہت کوششیں ہو رہی ہیں، جس میں پاکستان کے مخالف دشمن ملک ان کی بھی کارکردگی شامل ہے. ملک کے اندر بعض جو ہمارے سابقہ حکمرانوں کی غلطیوں سے، جیسے پرویز مشرف کی حماقتوں سے جو فضا بلوچستان میں بنی ہے، اور اسی طرح سابقہ حکمرانوں کی حماقتوں سے ضیاء الحق سے لے کر آج تک کراچی میں جو فضا بنی ہے، ایم کیو ایم جیسی جماعتیں اور باقی، اور اس طرح مذہبی متشدد لشکر جو بنائے گئے ہیں جن کو قومی اثاثوں کا نام دیتے تھے، یہ سارے اپنے اپنے سرپرستوں کے زیر سایہ دوبارہ منظم ہو رہے ہیں، تیاریاں کر رہے ہیں افغانستان کی فضا میں ملوث ہونے کے لیے، اور افغانستان کے نتیجے میں پاکستان پر جو پڑنے والے اثرات ہیں ان کے لیے بھرپور تیاریاں کر رہے ہیں. اب ان سب کے جواب کے لیے ہمیں جو کام کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ وہ جس چیز سے فائدہ اٹھا کر مذہبی انتہا پسندی کی طرف لے جاتے ہیں، اور جس میں شیعہ پہلا شکار ہوتا ہے ان کا، مشقوں کے لیے بھی، ٹریننگ کے لیے بھی شیعہ کو استعمال کرتے ہیں، اور اعتماد بحال کرنے کے لیے اپنے گروپوں کے اندر شیعہ کو استعمال کرتے ہیں، ان کی جھجک ختم کرنے کے لیے شیعہ کو ٹارگٹ کرتے ہیں. باہر کے کئی دلائل ہوتے ہیں ان کے پاس شیعہ کو ہدف قرار دینے کے لیے، یا بعض اوقات غیر ملکی آ کر شیعہ کا ٹارگٹ کرتے ہیں، کلنگ کرتے ہیں، تاکہ یا کسی اور مسلک کے کسی شخصیت کو ہدف قرار دیتے ہیں، جیسا ہوا ہے پچھلے دنوں میں کراچی میں شخصیت ڈاکٹر کیا تھے، یونیورسٹی کے ڈاکٹر، اپنے دیوبند مسلک کے عادل، ڈاکٹر عادل، ان کو قتل کیا گیا، اور پھر اس کے بعد چند واقعات اور ہوئے. یہ سب اسی لیے تھے تاکہ، یا جمعیت کے بلوچستان کے اندر فضل الرحمان صاحب کی پارٹی کے جو کچھ رہنما قتل ہوئے. اب یہ سب اس لیے کیا جاتا ہے چونکہ مذہبی مسئلہ ہے. مذہبی مسئلے میں مذہبی دنیا جذباتی دنیا ہوتی ہے، جوشیلی دنیا ہوتی ہے. یہ نہیں دیکھتے کہ کس نے کیا ہے، کس نے کروایا ہے. جو ہی شیعہ مرتا ہے تو فوراً یہ سنی کو متہم کر دیتے ہیں، جو ہی کوئی سنی مرتا ہے تو ان کی نگاہیں شیعہ کی طرف اٹھ کے آ جاتی ہیں. یہ فضا ہے، اور ایسی فضا میں پھر وہ نہیں ٹلتے. اس فضا کو گرمانے کے لیے وہ ہمیشہ تیاریاں کر رہے ہیں. تو ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ یہ شیعہ سنی کہ جو آپس میں منافرت ہے، شیعہ سنی کی جو تفرقہ ہے، شیعہ سنی کی آپس میں ضد ہے، اس کو ختم کریں. اس کے ذریعے سے مار کھاتے ہیں ہم، اس کے ذریعے سے مشکلات بڑھ جاتی ہیں. اس کو ہتھیار بنایا ہوا ہے. یہ ہتھیار اپنے دشمن سے لے لیں، اور فضا ملک کے اندر ایسی بنے کہ شیعہ سنی میں آپس میں کوئی تفریق نہ ہو. سب مسلمان ہیں اور سب ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح سے رابطہ رکھیں جس طرح دو بھائیوں کے اندر ہوتا ہے، جس طرح سنی کا سنی سے ہے اور شیعہ کا شیعہ سے ہے. اس طرح سے ایک دوسرے کے ساتھ تعلق رکھیں.
ایک دوسرے کے مذہبی مراسم میں شریک ہوں، ایک دوسرے کے مساجد میں آنا جانا ہو، ایک دوسرے کی مجالس میں آنا جانا ہو، اور فضا بنائیں اس طرح سے. ہم نے کوشش کی ہے، اس دفعہ بھی انشاءاللہ کوشش کریں گے محرم الحرام میں مجالس کے اندر باقاعدہ سنی علماء آئیں اور عشرۂ محرم کی مجالس سے خطاب کریں آ کر، چونکہ امام حسین علیہ السلام سے ان کا بھی اتنا ہی تعلق ہے جتنا شیعہ کا تعلق ہے، وہ بھی امت رسول اللہ سے ہیں. لہٰذا انہیں اپنی مجالس میں لائیں اور ان کی وہاں بھی مجالس ہوں. انہیں بھی چاہیے کہ وہ امام حسین علیہ السلام کے لیے مجالس رکھیں، اس میں شریک و شیعہ. اور ایک وقت تھا پاکستان میں یہ فضا تھی، بعد میں یہ نفرت پھیلانے والا طبقہ آیا اور انہوں نے آ کر آگ لگائی اور نفرت پھیلائی ہے. تو یہ جو بن رہا ہے افغانستان میں لاوا پک رہا ہے، اور دفاعی تجزیہ نگار پاکستان کو بار بار خطرے کی گھنٹیاں بجا رہے ہیں اور آگاہ کر رہے ہیں، اس سے بچنے کے لیے ہمیں پاکستان میں اتحاد و وحدت اور یکجہتی کی فضا کو قائم کرنا چاہیے. ڈاکٹر صاحب، یہ غضنفر عباس صاحب ڈی جی خان سے پوچھ رہے ہیں کہ شیعوں کی صفوں میں چھپے ہوئے غالی اور مشرک طبقے نے عوام الناس میں گہرا نفوذ کر لیا ہے. ایسے میں اسلام ناب محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات عوام تک کیسے مؤثر طریقے سے پہنچائی جائیں، اور آپ اس سلسلے میں کن اسباب کو سب سے زیادہ مؤثر جانتے ہیں؟ ابھی کچھ دنوں پہلے ہمارے فوجی جنرل چیف صاحب نے، جنرل باجوہ صاحب نے ایک بیان دیا تھا، اور وہ بیان یہ تھا کہ ہمیں اپنے گھر کی صفائی کرنی چاہیے. پہلے کشمیر کے متعلق ایک ان کا بیان تھا، جب ہندوستان کے ساتھ ہماری حکومت کچھ اچھے تعلقات یا کوئی تبادلہ بھی ہوا تھا ان کا، چند ہفتے پہلے کی بات ہے، یہ بہت پرانی بات نہیں ہے، شاید مہینہ یا 1.5 مہینہ پہلے کی بات ہو. اور اسی وقت میں نے اپنے گفتگو میں، خطبات میں بھی اس کا اشارہ کیا تھا، اور وہ ان کا یہ کہنا تھا کہ ہمیں اپنے گھر کی صفائی کرنی چاہیے. یہ جملہ پاکستان میں کئی دفعہ حکمرانوں نے بھی بیان کیا ہے، سیاستدانوں نے بھی بیان کیا ہے، اپوزیشن نے بھی بیان کیا ہے، صحافیوں میں سے بھی بعض اوقات یہ کہتے ہیں جتنا ان کو موقع ملتا ہے. اور یہ بات اپنی جگہ بالکل درست بات ہے کہ اپنے گھر کی صفائی ضروری ہے. کہ ہم صرف یہ کہیں کہ باہر کی دنیا یا دشمن ہمارے سب کچھ کر رہے ہیں اور ہم خود اس میں کسی طرح ملوث نہیں ہیں. خوب ظاہر ہے یہ عسکری قیادت اور سیاسی قیادت جب یہ اعتراف کر رہے ہیں، اور سیاسی قیادت ہمارے عمران خان صاحب گئے ہیں، انہوں نے مانا ہے امریکہ میں کہ ہم نے یہ کیا ہے. ایران میں بھی انہوں نے عالمی میڈیا کے سامنے کہا ہے، امریکہ میں بھی انہوں نے عالمی میڈیا کے سامنے کہا ہے کہ ہم نے یہ غلطیاں کی ہیں، اور یہ ہمیں صفائی اپنے اندر سے کرنی چاہیے. اور کر کی ہے، پاکستان نے اچھی خاصی صفائی کی ہے. اب کچھ صفائی کی لسٹ انہوں نے IMF سے لی ہے، FATF سے لی ہے، وہ غلط ہے، وہ صفائی نہیں کرنی چاہیے. یہ مذہبی مسائل کو چھیڑنا، وقف کا قانون جو بنایا ہے یہ اسی صفائی کا ایک حصہ ہے، مدارس کے بارے میں جو حساسیت ہے اسی صفائی کا حصہ ہے، اور اس طرح کے اور جو کام کر رہے ہیں یہ تھوڑا احتیاط کریں اس میں، یہ صفائی کے بجائے خرابی زیادہ ہو جائے گی. لیکن جو دہشت گردی کے متعلق ہے وہ صفائی حتماً کرنی چاہیے. تشدد، تکفیریت اور منافرت، یہ صفائی پاکستان کی ضروری ہے. اب یہ تو ہماری عسکری قیادت اور ملک کے جو ذمہ ہیں انہوں نے اعتراف بھی کیا کہ ہمیں کرنی چاہیے، اور کسی حد تک کر بھی رہے ہیں، جس کے اثرات ہم دیکھ بھی رہے ہیں اپنے ملک میں، کہ گزشتہ چند سالوں سے پاکستان کے اندر ایک امن کی فضا قائم ہوئی ہے. اس کی وجہ وہی صفائی اور تطہیر ہے. یہی بات میں اس سوال کے جواب میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ تشیع کو بھی اپنے اندر صفوں میں صفائی اور تطہیر کی ضرورت ہے، اور اہل سنت کو بھی اپنے مذہبی صفوں میں اور مذہبی سلسلوں میں، طبقات میں صفائی اور تطہیر کی ضرورت ہے. صفائی و تطہیر کس کی کریں؟ اس کی کریں جو آپ کے، یعنی جس کا عمل خود آپ کے اپنے مذہب کے لیے نقصان دہ ہے. جس طرح ہمارے چیف صاحب جو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے ملک کی صفائی کرنی ہے، تو مراد یہ ہے کہ وہ پاکستانی جن کے اقدامات یا جن کے کام پاکستان کو ہی نقصان پہنچا رہے ہیں، ان سے پاکستان کو محفوظ رکھنا چاہیے. یعنی دہشت گرد، یعنی تکفیری، یعنی ملک کو ناامن کرنے والے، خیانت کرنے والے، ان سے پاکستان کو محفوظ رکھنا چاہیے. تو شیعہ سنی بھی اپنی اپنی صفوں میں تطہیر کریں. شیعہ کس سے اپنی صفوں کو پاک کریں؟ جو تشیع کو شیعہ بن کر
شیعہ کے ٹائٹل کے ساتھ تشیع کو خراب کر رہا ہے. اور سنی کس سے اپنے آپ کو صاف کریں، پاک کریں؟ جو سنی بن کر سنیوں کو نقصان پہنچا رہا ہے اور سنیوں کی جڑیں کمزور کر رہا ہے، بنیادیں کمزور کر رہا ہے. وہ دو طبقے سنیوں کے اندر ناصبی، بنو امیہ کے پیروکار اور طرفدار، یہ جنہوں نے پچھلے دنوں یزیدیت اور بنو امیہ کے حق میں نعرے لگائے، اور خود اہل سنت کی طرف سے بہت مضبوط آواز اٹھی ان کے خلاف اور ان کی مذمت میں اور ان کے مقابلے میں کہ یہ اہل سنت کا مذہب نہیں ہے جو ان مفتیوں نے ملک کے اندر فتنہ پھیلانے کے لیے شروع کیا ہے. ناصبیت سے سنی اپنے صفوں کو پاک کریں. ناصبیت کہتے ہیں اس نظریہ تفکر اور جمعیت کو جن کے اندر بغض اہل بیت، بغض آل رسول بھرا ہوا ہے. امیر المومنین سے بغض رکھتے ہیں، جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہا کا بغض ہے ان کے دلوں میں. امام حسن و امام حسین علیہ السلام کا بغض ہے ان کے دلوں میں. اہل بیت علیہ السلام اور خاندان رسول کا بغض ہے. یہ بغض ممکن ہے، جس طرح یہ لال مولوی نے تو کھل کے اظہار کر دیا کہ اگر ہمیں امام حسین اور یزید میں سے کسی ایک کو چننا ہوا تو ہم یزید کو چنیں گے. اسی نے کہا تھا نا یہ پچھلے دنوں اس نے میڈیا کے اوپر کہا ہے، کوئی چھپ کے بھی نہیں کہا کہ اگر کسی دن ہمیں امام حسین اور یزید میں سے ایک چننا پڑا تو ہم یزید کو ہی چنیں گے. خوب یہ سنی بن کر اگر بیٹھے ہوئے ہیں آپ کی صفوں کے اندر تو اس سے تو پھر سنی کو اور کوئی دشمن کی ضرورت نہیں ہے اگر یہ شخص سنی ہے تو. سنیوں ناصبیت کا دوسرا معیار جو سنیوں کے اندر گھسے ہوئے ہیں، سنی ردا اوڑھ کر، وہ سنی نہیں ہے، ناصبی بالکل نہیں ہے. یہ قطعاً سنی مسلمان ہیں اور اہل بیت سے محبت رکھتے ہیں، عقیدت رکھتے ہیں اور مانتے ہیں حیثیت اہل بیت کو. آپ اپنے ملک کے اندر بڑے بڑے جید علماء پہلے بھی گزرے ہیں، ابھی بھی موجود ہیں، جن کے صریح اظہارات موجود ہیں، جیسے طارق جمیل صاحب ہیں یا دیگر علماء ہیں. اور یہ اگر ایک انسائکلوپیڈیا بن جائے نا کہ پاکستان کے اندر جو معروف مشہور سنی علماء ہیں جو اہل بیت کے عقیدت مند ہیں، اہل بیت کی شان میں کتابیں لکھی ہیں، اہل بیت کی شان بیان کی ہے، فضیلت بیان کی ہے، ان کا مقام و مرتبہ بیان کیا ہے، ان کی منقبت بیان کرتے ہیں اور ان کے لیے کسی لحاظ سے بھی شیعہ سے پیچھے اور کم نہیں ہے. یہ تعارف امت کو کرانے کی ضرورت ہے. اور بعض تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کا حتماً تعارف ہو. میں کچھ ایسے اہل سنت علماء کی کتابیں پڑھی ہیں اہل بیت کے دفاع میں. پاکستان میں یقیناً کسی شیعہ نے آج تک، عالم نے بھی اہل بیت کے دفاع میں ایسا تحقیقی کام نہیں کیا ہے جیسا اہل سنت کے بعض علماء نے کیا ہے. تو یہ پیش کرنا چاہیے ہمیں، شیعوں کو بھی آگاہ کرنا چاہیے، باقیوں کو بھی آگاہ ہونا چاہیے. ناصبیت کی ایک علامت یہ ہے کہ جو اگر اہل بیت کا کھل کے نام لے کے توہین نہ بھی کریں لیکن دشمنان اہل بیت کی تعریف کرتے ہیں. جب اہل بیت کے دشمن کی تعریف کرتے ہیں سمجھ لو ناصبی ہے، اس کے اندر بغض ہے اہل بیت کا. یہ علامت ہے، یہ نبض ہے ان کی کہ جو بھی اہل بیت علیہ السلام کے دشمنوں کو پیش کرتا ہے، متعارف کراتا ہے، وہ اس کے اندر یہ بغض موجود ہے. اور اس سے اہل سنت کو اپنے صفوں کو پاک کرنا چاہیے. بنو امیہ کی تعلیمات، جس طرح اسرائیلیات وہ افکار، نظریات اور عقائد، روایات بن کر، حدیثیں بن کر اسلامی روایات کے اندر ڈالی گئی ہیں، ان تعلیمات کا نام اسرائیلیات ہے، جو اسلامی نظریہ نہیں ہے، اسلامی قول نہیں ہے، یہودیت ہے، بنی اسرائیلیت ہے، لیکن انہوں نے اس کو اسلامی رنگ دے کر اسلامی کتب میں ڈال دیا ہے، انہیں اسرائیلیات کہتے ہیں. اسی طرح امویات ہیں جو بنو امیہ نے دین ڈیزائن کر کے گھڑ کے اسلام کے اندر داخل کیا ہے. اس کی تشخیص کی ضرورت ہے، اس کے تصفیہ کی ضرورت ہے، اس کی تطہیر کی ضرورت ہے اور تنزیہ کی ضرورت ہے. کئی علماء نے اسی نام سے کتابیں لکھی ہیں، تنزیہ، منزہ کرنا، پاک کرنا، صاف کرنا. شیعوں کو بھی چاہیے اور کرنا چاہیے کہ تشیع کے اندر منحرف جو سلسلے ہیں ان میں سب سے خطرناک غالی ہیں. یہ وہ منحرف سلسلہ ہے جو
आइम्मा अतहार अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में पैदा हुआ और उसी वक्त से आइम्मा ने इनके ख़िलाफ़ कहीं ज़्यादा शिद्दत से मुखालफत की बजाय दूसरे दुश्मनों के, इनकी और अपने शियों को, अपने पैरोकारों को इनके इन्हिराफ से आगाह भी किया, फिर उन्हें दूर रहने की भी तलक़ीन की, इनके मुतअद्दिद नाम भी रखे जो मैंने पहले साबिक़ा मजालिस में इमाम हादी अलैहिस्सलाम के ज़बान से वो नाम बताया था कि उन्होंने इनका नाम ममतूरा रखा था। ममतूरा यानी वो नापाक कुतिया जो बारिश में भीग जाती है, फिर इंसानों के अंदर आके अपना बदन झाड़ती है, उसके नजस कतरे और छींटे लोगों पर पड़ते हैं। इमाम ने फरमाया था ये वो नजस कुतियाँ हैं जो अपने अफकार इस तरह से फैलाते हैं। और या इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम की रिवायत है कि यजीद के लश्कर से ज़्यादा बदतर लश्कर व ज़्यादा खूनखार लश्कर हमारे शियों के लिए यही गाली तबका है जो इनके कमज़ोर जहनों से फ़ायदा उठाकर इन्हें गुमराह करते हैं। इस तरह की रिवायात मासूमीन अलैहिस्सलाम से मौजूद है और गालियों के मुकाबले में हर इमाम का एक बहुत मुफस्सल मुबारज़ा मौजूद है और तशय्यो को इस पर हसासियत दिखानी चाहिए। ये बात जिस तरह हमारे सवाल करने वाले बरादर ने ज़िमनन इशारा किया है कि गालियों के या गुलूफ़ के ख़िलाफ़ पाकिस्तान में उस तरह से कोई बाकायदा तौर पर अमल नहीं हुआ, आगाही नहीं दी गई, जिसकी वजह से तशय्यो बदनाम भी है और तशय्यो की मुखालफत जो की जाती है उसमें एक बड़ा हिस्सा इस चीज़ का है कि गैर शिया गुलूफ़ को तशय्यो का हिस्सा मानते हैं। ये जितना शिर्क व कुफ्र मेंबरों पे, स्टेजों पे तशय्यो के नाम से बका जाता है, ये सब गुलूफ़ है, तशय्यो नहीं है। लेकिन गैर शिया जितने तबक़ात हैं वो इसको तशय्यो समझ रहे होते हैं, क्योंकि शिया की मजलिस में ये सब कुछ हो रहा होता है। लिहाजा और उसको एक और बात जो बाज़ मैंने अहले सुन्नत उलमा से सुनी और ठीक बात है उनकी, कि वो कहते हैं जब हम बाज़ शिया उलमा से बात करते हैं कि आपके ये शिर्क व कुफ्र मेंबरों पर होता है तो वो ऐलान ला ताल्लुकी करते हैं, वो कहते हैं ये हमारा मज़हब नहीं है। तो वो ये कहते हैं जब आप हमारे सामने कह रहे हो ये हमारा मज़हब नहीं है, तो ये अपनी कौम को क्यों नहीं बताते आप ये कि हमारा मज़हब नहीं है? ख़ुद शियों को क्यों नहीं बताते ये बात आप कि ये नहीं है तशय्यो, ये मज़हब नहीं है हमारा? ये उनकी दुरुस्त बात है और ये करना चाहिए। हमारे उलमा को तशय्यो के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़रूरी है कि इनसे अपने आप को पाक करें, इनसे मुनज़्ज़ा करें अपनी तालीमात को, अपनी आने वाली नस्लों को इनके मुनहरिफ नज़रियों से महफूज रखें। और इसका नतीजा ये होगा कि गैर शिया के अंदर एक बहुत बड़ी नफ़रत जो पाई जाती है तशय्यो के मुताल्लिक़, वो भी ख़त्म हो जाएगी। ये एक मुसल्लम बात है, इसको आज़मा सकते हैं, इसको परख सकते हैं, तजर्बा करके देख लें। गुलूफ़ से तशय्यो को अलग करें, फिर देखें तशय्यो का एहतराम बहुत बढ़ जाता है। नाज़रीन, यहाँ पर एक ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है और एक छोटे से वक्फे के बाद दोबारा गुफ्तगू को यहीं से शुरू करेंगे। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद।